آج ہمیں اسپے سالار تو مل گیا ہے۔ ناظرین کرام، بار بار ایسے فرشتے نہیں آتے، بار بار ایسے فرشتے نہیں آتے جو ہمیں یہ سبق پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ ناظرین کرام، جہاں مرکزی سرکار کا ہمیں شکریہ ادا کرنا ہوگا، وہیں پر ہمیں اپنے اسپے سالار کا ساتھ دینا ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلطیاں کرتے رہے اور ہمارا اسپے سالار کل ہم سے سوال کرے۔ یہ ہے کہ آج ڈائریکٹر جنرل پولیس آر سوین نے ایک پریس کانفرنس کا خطاب فرمایا، جس میں انہوں نے کہا کہ 55 فورن ملیٹنٹ جو ہے انہیں مار گرایا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، جو اہم خبر آج کی ہے اور جس پہ ہم بات کریں گے، میں آپ سے بات کروں گا اور آج سوال بھی کروں گا کشمیریوں سے، اور فخر کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ ہم اس کشمیری قوم کے جواں ہیں، ہم اس کشمیری قوم کے روا دوا ہے جہاں پر کشمیری نوجوانوں ہمیشہ ملک کا ساتھ دیا۔ اگرچہ کچھ عناصر نے یہاں کے نوجوانوں کو بڑکانے کی کوشش کی، اگرچہ یہاں کے نوجوانوں کو ایموشنلی بلیک میل کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی یہاں کے نوجوانوں نے کوشش کی کہ وہ ملک کے دائرے میں رہے۔ بدقسمتی سے کچھ نوجوان ہمارے بھٹک گئے، لیکن جو خبر اب ہے اس سال ناظرین کرام وہ بڑی اہم ہے۔ ناظرین کرام، وہ آپ کے لیے بھی اہم ہے، وہ ہمارے لیے بھی اہم ہے، وہ ہماری بہنوں کے لیے اہم ہے، وہ ہر فرد واحد کے لیے اہم ہے کہ ہمارے بچے ملک کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ آج ہمارے بچے ہر اس ملک کے حصے میں ہیں جہاں پر وہ ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، میں اگر آپ کو گنواؤں تو شاید اس پروگرام کا وقتی اختتام نہ ہو، شاید میں پوری رات بھی بات کروں ہمارے نوجوانوں کے ٹیلنٹ کے بارے میں، ہمارے نوجوانوں کے بارے میں، تو انہوں نے اس ملک کا ساتھ دیا ہے۔ ہاں، میں اس بات سے بھی نکارہ نہ کروں گا کہ ہمارے نوجوانوں کو وقتاً فوقتاً جو ہے بھٹکایا گیا، اور بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے کچھ نوجوان اس میں آ بھی گئے، لیکن دور بدلا، وقت بدلا، اور ڈائریکٹر جنرل پولیس آر سوین نے جو کچھ کر دکھایا اس میں ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک نئی روح، ایک نیا ولولہ آ چکا ہے۔ ناظرین کرام، میں نہیں کہتا، میں نے آپ کو 3 بار پچھلے 3 پروگراموں میں، اس پروگرام میں اپنے جن لوگوں سے ہم نے بات کی ان سے تبصرہ جاننا چاہا، ان سے بحث بھی کی، ان سے پوچھا بھی بھلا اس نئے ڈائریکٹر جنرل پولیس نے ایسا کیا کیا کہ آپ ان کے پھول باندھ رہے ہیں، آپ تائید اور تعریف کر رہے ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے عوامی دربار منعقد کیا ناظرین کرام، وہ سب سے بڑی جیت عوام کی ہے، اور اس میں جو سہرا جاتا ہے وہ سرکار کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر جنرل پولیس کو بھی جاتا ہے۔ ناظرین کرام، وہ جس طرح سے جموں کشمیر کے عوام کے لیے دن رات خدمت کر رہے ہیں، وہ ایک مثال قائم رہے گی اور تاریخ اسے لکھے گی، یہ تاریخ لکھے گی۔ ناظرین کرام، آج میری بات، اس پروگرام کا وقت، اس پروگرام کی ٹائمنگ نوٹ کرے، وہ وقت آئے گا جب تاریخ اس بات کو دہرائے گی کہ کوئی فرد واحد تھا، کوئی تو تھا جس نے ہماری داد سنی، کوئی تو تھا جس نے ہماری درد سنی۔ ناظرین کرام، آج جو یہ بات پریس کانفرنس کے اندر باور کروائی گئی کہ 55 ملیٹنٹ اس سال جو ہے فورن ایفٹیز مارے گئے، تو اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہمارے نوجوانوں کو کس نے غلط راہ دکھائی ہے۔ میں پھر ایک بار کہوں گا، بدقسمتی ہے کہ میرے کچھ نوجوان بہہ بھی گئے، لیکن کیا کریں ناظرین کرام، ہمارا موسم ایسا یہاں پر ہے کہ ہماری جو نسل ہے، ہمارے جو بچے ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ چیزوں میں آ ہی جاتے ہیں۔ آج جو پریس کانفرنس ہوئی وہ کافی اہم تھی، اور جب اس پریس کانفرنس کے بارے میں سنیں گے ناظرین کرام تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے جو کچھ باتیں کہی ہے وہ آپ کے لیے ناظرین کرام، وہ آپ کے لیے، وہ میرے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے کتنی اہم ہے۔ ناظرین کرام، جب لوگ کہتے تھے کہ ہماری کوئی سنتا نہیں ہے، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کوئی بھی پولیس کا فرد واحد، کوئی بھی آفیسر یا کوئی بھی پولیس میں یونیفارم میں آپ پر جو اگر کہیں پر اتیاچار ہوتا تھا، آپ پہ ظلم ہوتا تو آپ کسی کو کہہ نہیں پاتے تھے، کیونکہ آپ کہتے تھے سرکار نہیں ہے، سرکار نہیں ہے۔ لیکن ہاں، آپ کو بتا دیں کہ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا اور ان کے ساتھ سپاہی سالار ہمارے آر سوین نے جس طرح سے کشمیر کی تقدیر اور تدبیر بدلنے کی کوشش کی اور کر رہے ہیں، وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں۔ ناظرین کرام، میں نے کئی خواتین سے بات کی جن کے کیسز پڑے ہوئے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ ہم اپنا درد کس کو سنائیں۔ میں نے کئی نوجوانوں سے بات کی جن سے غلطیاں ہو گئی تھی، میں نے کئی بار ناظرین کرام پروگرام میں کچھ باتیں کی ہے، اور میں آج ریپیٹلی کہہ رہا ہوں، اور میں ثبوت دیکھ سکتا ہوں، میں نے کئی نوجوانوں سے بھی بات کی جنہوں نے میرے ساتھ بات کی اور کہا کہ ان پہ FIR ہے، انہوں نے کہا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، وہ جذبات میں بہہ گئے تھے، اب وہ اس غلطی سے باہر آ چکے ہیں۔ اور جب انہوں نے یہ کہا کہ اب ان کی امید ہے، ناظرین کرام، اب ان کی، اگر پولیس کے ادھیکاری بھی سن رہے تو میری ان سے ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی نوجوان لگے کہ وہ قومی دائرے میں واپس آنا چاہتا ہے،
खुदा के वास्ते उसे मौका दें, उस पे हाथ रखें, क्योंकि वो कल आपका बच्चा भी हो सकता है। इसलिए हमारे बच्चों पर शफकत और मोहब्बत की नजर रखें। नाज़रीन, मेरी बिलखुसूस आज पुलिस से ये इस्तदा रहेगी, जिस तरह डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ये काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम सबको हिस्सा देना होगा। आपको याद होगा कि उन्होंने कही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात बावर करवाई है। उन्होंने ये कहा है कि ये कामयाबी, इस कामयाबी में लोगों का साथ होना जरूरी है। आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के प्रोग्रामों में भी सुना होगा, या आपने कई बड़े अधिकारियों के प्रोग्रामों में भी सुना होगा कि जब तक ये नौजवान नस्ल हमारा साथ नहीं देगी तब तक नामुमकिन है कि हम वो बड़ी जंग जीते जहां पर हमारा दुश्मन हमेशा तैयार रहता है कि कब हम तलवार लेके, कब हम बंदूक लेके एक कश्मीरी नौजवान के हाथ में दें। आज 80% से ज्यादा मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है। ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही गई। नाज़रीन, पहली बात आपने सुनी कि 55 से ज्यादा जो फॉरेन एफटीज है वो मारे गए। आप दूसरे पहलू के आप आज जरा सुनिएगा नाज़रीन, आज जरा सुनिएगा। कुछ लोगों के लिए कड़वी बात, लेकिन अक्सरियत के लिए जो है ये अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि 80% जो है यहाँ पर जो वारदातें हो रहे हैं वो खत्म हो गई है, कम हो गई है। अब ये जो कुछ वारदातें हमारे यहाँ पर हो रही है नाज़रीन, उसे रोकने के लिए सरकार कोशिश कर रही है, और ये कोशिश हम उम्मीद करेंगे कि हमेशा जारी रहेगी। नाज़रीन, इसमें मैं आपको एक और बात से बावर करना चाहूंगा जो बड़ी अहम है। मैं फिर एक बार कहूंगा कि जब से डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने ये ओहदा संभाला है, जब से वो उस कुर्सी पे बैठे हैं, उन्होंने वो जो काम कर दिखाया है जिसकी ये कौम कई दहाइयों से उम्मीद कर रही थी। हमारी वो बहनें जिनके अवला लखते जिगर मिलिटेंटों के सफों में गए वापस ना आए, हमारे वो लखते जिगर जो आज भी पाबंदी सलासा है, जेलों के अंदर है, हमारे वो बच्चे जिनके ऊपर एफआईआर या केसेस है और वो कौमी दायरे में आना चाहते थे, लेकिन हमारा सियासी खीमा सुनने के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि इस बात में भी कोई शक नहीं है कि अगर हमारे बच्चों में बंदूक दी गई उसमें हमारे सियासतदानों की भी कोई कमी नहीं है। उन्होंने जिस तरह से हमारे नौजवानों को बहकाया और वोट के खातिर यहां पर किसी और का नाम और किसी और के इशारे पे नाचते रहे, और उसमें मीडिया का भी रोल बहुत बड़ा है। जो पार बैठे प्रेस नोट लिखते थे और दूसरे दिन हमारे अखबारों के पहले सफ़ों पे, पहले पन्नों पे वो चस्पा होते थे, और वो चीजें हमारे नौजवानों के जहन में ऐसी गंध डालती थी कि कहीं ना कहीं हमारे कुछ बच्चे जो है वो बहक जाते थे। लेकिन आज बताया गया है, आज मेरे नौजवान से पूछा जा रहा है, तुम्हें जो भी चाहिए हम तुम्हें देने के लिए तैयार है। ये मुल्क, ये कौम आपके साथ है, आप कौमी दायरे में आए। नाज़रीन, मैं जो बात कह रहा था कि यहाँ पर पुलिस की भी जिम्मेदारी है, उन अफसरान की भी जिम्मेदारी है जिनके पास हमारे बच्चे जानते हैं या जो जानते हैं कि इनसे खताएं हैं, गलतियां हो गई है, उन्हें एक तरफ तो माफ भी किया जाए और दूसरी तरफ से उन पर शफकत का हाथ रखा जाए। नाज़रीन, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे लोग हैं, ये हमारी नस्ल है, ये हमारी कौम है, और जब किसी माँ का बच्चा उसे छिन जाता है वही जानते हैं कि उस पर क्या बीतती है। हमारे सियासतदान जो सियासत करनी थी वो उन्होंने काफ़ी कर दी है, और मैं उम्मीद करूंगा कि खुदा करे कि अब उन्हें सियासत करने का मौका ना आए। ये मैं नहीं कहता, ये माहिरीन कह रहे हैं। बहरहाल, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ, आर स्वाइन की। उन्होंने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके दो पार्ट्स पे मैं बात करना चाहूंगा, दो बात जो मेरे लिए बड़ी अहम है, जो मैंने आज देखा। एक कि जो एफटीज है वो काफी मारे गए हैं इस साल। जब आप पहले दौर को देखेंगे, अगर आप गूगल करेंगे या आप पुराने आर्टिकल्स लेंगे तो आप देखेंगे कि मकामी जंगजू मारे जाते थे, मकामी बच्चे मारे जाते थे जो बंदूक उठाते थे। हमारे यहाँ के लोकल लड़के जो है जंगजू के सफों में जाते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, क्योंकि एक तरफ से पुलिस की तरफ से काउंसलिंग जारी है, दूसरी तरफ से सरकार भी कोशिश कर रही है। यहाँ पर स्पोर्ट्स में जितना इन्वेस्टमेंट किया गया है नाज़रीन किराम, वो आप अगर सुनेंगे कि कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, शायद जिन लोगों को पता नहीं आप हैरान होंगे। पूरा पैसा जो है हमारे नौजवानों के हाथों में दिया जा रहा है। आप तेंदुलकर बनना चाहते हैं, आप विराट कोहली बनना चाहते हैं, या जब हम बॉलीवुड या हॉलीवुड की बात करते हैं उनमें भी हमारे बच्चे जा रहे हैं। यहाँ पर जिम्मेदारी हमारी है कि जो पैसा सरकार की तरफ से हमारे पास आ रहा है उसका सही इस्तेमाल हो, और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि हर पैसे का हिसाब लिया जाए। नाज़रीन, जो मैं आपसे कह रहा था, जरा जो टीवी स्क्रीन देख रहे हैं उनसे मैं फिर एक बार कहूंगा, वो जरा ये बात पूरी सुने, ये बात पूरी सुने। और सुनने के लिए नाज़रीन, आपने शायद कुछ लोगों को गुस्सा भी आ जाए, लेकिन आपको पता है कि मैं हमेशा बात कहता हूं और बात कहने से डरता नहीं हूं। नाज़रीन, जो अहम बात मैंने जो दो पहलू उठाए हैं, मैं आज आपसे वो सवाल भी करता हूं और आपसे जवाब भी लूंगा। जरा मुझे इस बात का कोई फर्द वाहिद जवाब दे, जो यहां पर हमारे बच्चे बंदूक उठा रहे थे, क्या वो आपके बच्चे नहीं थे?
کیا آپ خوش ہوتے تھے کہ جب کسی کا بچہ جو ہے ملیٹنٹوں کے صفوں میں صبح جائے اور شام کو مارا جائے؟ کیا آپ خوش ہوتے تھے؟ اب اگر ترقی کا نیا دور ہے، نیا کشمیر بن رہا ہے، ہمارے بچے بندوق نہیں اٹھا رہے ہیں بلکہ باہر سے یہاں لوگ آ رہے ہیں، ہمارے لیے خوشی یہ ہے کہ ہمارے بچے صحیح راستے کی اور گامزن ہے۔ باہر سے لوگ آ رہے ہیں، وہ پولیس سیکورٹی ادارے جانے اور وہ جانے، لیکن اس سال جو ریکارڈ رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر FTs مارے گئے ہیں، مقامی نوجوانوں کی جو تعداد ہے وہ بہت کم ہے۔ اور جو یہاں پر ناظرین کرام حالات کی جب ہم سچویشن کی بات کریں، کیا آج آپ کا بچہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ بابا، یا آپ کا بچہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ آج اسٹرائک ہے، ہڑتال ہے، فلانی جگہ پہ پتھرا ہوا ہے، آج میں نے سکول کالج نہیں جانا ہے؟ نہیں کہے گا۔ آج وہ آپ سے یہی کہے گا کہ گرمیوں کی چھٹیاں کب ہونی ہے اور سردیوں کی چھٹیاں کب ہونی ہے۔ آپ سے یہی سوال کیا جائے گا آج۔ آپ کے بچے آپ یہی کہتے ہیں، آپ ہفتہ کب ہے، سنڈے کب ہے، اتوار کب ہے، ہم نے چھٹی کرنی ہے، ہم نے گھومنے جانا ہے۔ آج آپ سے یہ نہیں کہا جائے کہ جمعہ کب ہے اور جمعہ کے دن جو ہے وہ پتھراؤ ہونا ہے، جمعہ کے دن جو ہے ہم سکول نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ گاڑیوں پہ پتھر چلتے ہیں، بچے زخمی نہیں ہوتا۔ وقت بدل چکا ہے۔ ڈاکٹر جنرال آر سوین نے وقت بدل دیا۔ ناظرین کرام، انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، یقین مانی اور میں دل کی بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں، انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، ہمیں، آپ نے، ہم سب نے مل کر ان کا ساتھ دینا ہوگا، اور اس میں تب کامیابی ہمیں ملے گی جب ہم سب مل کر اس عناصر، اس دشمن کو آنکھ دکھا کر یہ کہیں گے کہ اب ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، اب ہمارا بچہ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بننے والا ہے، اب ہم بندوق کے ساتھ اور نہیں چل سکتے، اب یہاں قتل و غارت نہیں چلے گا، اب یہاں کے سڑکوں پہ پتھر نہیں چلیں گے، اب یہاں کے سڑکوں پر گرینیڈ نہیں پھوڑیں گے، بلکہ اب ہمارے بچے بڑے بڑے ملک کے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز میں جا کے کارنامے دکھائیں گے۔ وقت بدل چکا ہے اور بدلنے والے وہ سپہ سالار ہمارے ہیں جن کا نام آر سوین ہے، جو ہمارے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس بھی ہے، اور ان کے ساتھ مرکزی سرکار نے جس طرح سے ساتھ دیا ہے۔ ناظرین کرام، میں پھر ایک بار یہ بات ذرا ریپیٹ کر دوں، جو سننا نہیں چاہتے ہیں وہ نہ سنیں، لیکن جو سننا چاہتے ہیں ان کے لیے بات بڑی اہم ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے سپورٹس میں، کھیل میں جو پیسہ سرکار نے لگایا ہے، جس طرح سے پیسہ یہاں پہ آ رہا ہے، بے شمار انویسٹمنٹ یہاں پر ہو رہی ہے، سرکار کی کیا ذمہ داری ہے؟ سرکار وہ پیسہ کہیں اور لگائے۔ ناظرین کرام، ان کے لیے آپ بھی ویسے ہیں جیسے باقی لوگ ہیں، کیوں سرکار یہاں پر آپ پہ انویسٹمنٹ کرے؟ میں معافی چاہوں گا، میری بات بڑی کڑوی ہوتی ہے پروگرام میں، لیکن سرکار نے کیوں یہاں پیسہ لگانا ہے؟ وہ نہیں لگائے گی۔ آپ نے بندوق اٹھانا ہے، پتھر مارنے، آپ مارے، سرکار کہیں لگائے گی نہیں۔ وہ آپ کو اپنے بچے سمجھتے ہیں، وہ ہمیں اپنے بچے سمجھتے ہیں، وہ ہم سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنے وہ دلی میں، ممبئی میں، حیدرآباد میں، کلکتہ میں یا دوسری جگہ پہ کسی سے پیار کرتے ہیں۔ ہم کوئی الگ نسل نہیں ہے، لیکن ہماری غلطیاں، ہماری خطائیں ہمیں سزا ملی ہے، اور ہمیں جو غلطیاں کروائی گئی اس میں ہمارے سیاستدانوں کا بڑا رول ہے، بہت بڑا رول ہے، وہ میں نے آپ کو بار بار پروگرام میں کہا ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ سے اور ایک اہم بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا۔ آج کے پریس کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ 80% سے زیادہ جو ہے ملیٹنسی ختم ہو چکی ہے، وہ ختم کر دی گئی ہے۔ اب جو یہ واقعات آپ کے سامنے ہو رہے ہیں، چاہے پونچھ کا واقعہ لے جہاں پر ملیٹنٹوں نے ایک بڑا حملہ کیا، اس سے پہلے بھی 2-3 ہوئے، تو یہ سارے FTs ہیں، کیونکہ ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ مقامی نوجوان اب بندوق اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو فوری FTs آ کے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ میں پھر ایک بار کہوں گا، اب وہ ہماری پولیس، ہماری سیکیورٹی فورسز جانے اور فورن FTs جانے، لیکن ہمارا بچہ بچنا چاہیے، ہمارے بچے کو گولی نہیں لگنی چاہیے، ہمارا بچہ جیل نہیں جانا چاہیے، ہمارے بچے کے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے، قلم ہونا چاہیے، ہمارا بچہ آج جو ہے بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ہونا چاہیے، وہ پروفیسر کا کام کرے، وہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ بن کے فورن کنٹری میں جائیں، نہ کہ وہ کوئی ایسی حرکت کرے جس سے ہمیں شرمندہ اسی طرح سے ہونا پڑے جس طرح سے 70 سال نے ہم نے گند دیکھی ہے۔ ناظرین کرام، آج میں اس قوم کو سلام بھی کرنا چاہوں گا، آج میں اپنے نوجوانوں کو سلام بھی پیش کرنا چاہوں گا، جنہوں نے 370 کے بعد جو کارنامہ انجام دیا ہے، جس طرح سے انہوں نے وائلنس کو چھوڑ کر ملکی دائرے میں آ کے ملک کا ساتھ دیا ہے، وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ کسی سے چھپا نہیں ہوا۔ لیکن یہاں پر میں پھر ایک بار اپنے پولیس چیف سے یہ بھی استدعا کروں گا اپنے نوجوانوں کی طرف سے کہ جن بچوں سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی ہو، جو ابھی پابند ثلاثہ ہے یا قید میں ہے، یا جن کے اوپر FIR ہے، جو بچے ہمیں فون کر کے کبھی کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بڑا دن ہوتا ہے، چاہے 15 اگست ہو یا کچھ ہو، ہمیں پھر پولیس بلاتی ہے، تو ہمارے لیے ٹھیک نہیں رہتا، کیونکہ ہم قومی دائرے میں آ چکے ہیں اور اب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم نے چوری کی ہے۔ پہلے وہ فخر سے جاتے تھے، پہلے 370 سے پہلے جب کوئی بچہ پتھر مارتا تھا، ناظرین وہ فخر کرتا تھا کہ اسے پولیس نے بلایا، مقامی لوگ بھی اس کی جو ہے وہ تعریفیں باندھتے تھے کہ اس بچے نے پتھر مارا۔ آج اسے اتنا غلط سمجھا جاتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی اتنا بڑا کام کیا ہے، وہ بھی غلط کام،
کہ لوگ شرمسار ہو جاتے ہیں۔ آج وہ بچے جو ہے ہمارے سپہ سالار سے پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے سپہ سالار ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم شرمندہ ہیں، ہم معافی کے طلبگار ہیں، ہمیں معاف کیا جائے، آئندہ ہم سے یہ غلطی نہیں ہوگی، جو غلطی ہم نے کرنی تھی وہ ہم نے 370 سے پہلے کر دی ہے، اب ہم بدل چکے ہیں، وقت بدل چکا ہے، تقدیر بدل چکی ہے، اور اس تقدیر کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام ہم آپ کو بتا دیں کہ کشمیر بھی بدل چکا ہے۔ ہاں، میں اب ضرور یہ بات کہنا چاہوں گا، اپنے سپہ سالار سے کہ اب یہاں پر انویسٹمنٹ آنی چاہیے، ہمارے نوجوان جو بے روزگار ہے یہاں پر انڈسٹریاں لگنی چاہیے، یہاں پر فیکٹریوں کا فقدان ہے، یہاں پر آئی ٹی سیکٹر آنی چاہیے، میڈیا کے بڑے بڑے ہاؤسز آنے چاہیے، یہاں سکولز اور کالج ہونے چاہیے، یہ ہونے چاہیے اور بڑی تعداد میں ہونے چاہیے، تاکہ کل میرا بچہ، میرا نوجوان اس دشمن سے کہہ دے کہ جس دشمن نے میرے بچے کے ہاتھ میں AK-47 دے کر یہ کہا کہ تم نے جنت میں جانا ہے، اور کل وہ اسے ضرور کہے کہ میرا جنت یہ ہے کہ میرے کشمیر میں، وادی گلپوش میں، میرے جنت میں، میرے اسی وادی میں آج یونیورسٹی بھی ہے، سکول بھی ہے، کالج بھی ہے، میرے لیے خیل کا سامان بھی ہے، میرے لیے نوکری بھی ہے، میرے لیے سب سے بڑا جنت یہی ہے، اور یہ جنت آپ بنا سکتے ہیں ناظرین کرام، یہ جنت آپ بنا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں بہت ساری باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں معافی چاہوں گا ان لوگوں کے لیے جو شاید یہ سن رہے ہوں گے، یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیشہ اس پروگرام کے ذریعے کچھ لوگوں کی دکانیں بند کر رہے ہیں، اور اگر ان کی دکانیں بند بھی ہوتی ہے تو ناظرین کرام ان سے ڈرنے والا نہیں ہے، ہم حق کی بات کرتے ہیں۔ آج میرے نوجوان نے وہ کارنامہ دکھایا ہے کہ مجھے آج اپنے نوجوانوں کو سلام پیش کرنے کا دل کرتا ہے۔ میں آج ان نوجوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو قومی ادارے میں آ کر اس ملک کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں آج ان نوجوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے وائلنس چھوڑ کر آج ملک کا ساتھ دیا ہے، اور اپنے ہاتھ میں پرچم لے کر یہ کہا ہے کہ ہم نے وہ نہیں کرنا ہے کہ جس سے ہم رسوا ہو جائے، ہم نے وہ نہیں کرنا ہے کہ جس سے کل ہمارے گھر والوں کی بدنامی ہو۔ ناظرین کرام، اس بارے میں اور ایک بات کہنا چاہوں گا، جو میں آپ کہیں گے کہ ایک طرفہ بات ہو رہی ہے، لیکن میں آپ کے کچھ کنفیوژنز بھی دور کرنا چاہوں گا۔ بہت ساری پراپرٹیز ابھی سیل ہو رہی ہے، یعنی جب ہم بات کرتے ہیں کہ فلانی ملیٹنٹ پاکستان میں مقیم ہے تو اس کی پراپرٹی جو ہے وہ سیل کر دی گئی، اور کچھ لوگ واویلا کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کو میں آج بتانا چاہوں گا اس پروگرام کے ذریعے ناظرین کرام، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو ڈرگ مافیا جو یہاں پر ہے، ان کے ساتھ جو آج ہو رہا ہے وہ کشمیر کی تاریخ میں کیا، وہ مجھے نہیں لگتا کہ پوری دنیا کی تاریخ میں ایسا ہوا ہوگا۔ کشمیر بدل چکا ہے، اور اس بدلتے ہوئے کشمیر میں آج ہماری سرکار، ہماری پولیس، ہمارے ادارے نہیں چاہتے کہ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں نشیلی ادویات ہو۔ آج ہماری پولیس نہیں چاہتی کہ ہمارے بچے نشہ کریں، اور جو نشہ کروانے والے ہیں انہیں جو سزا مل رہی ہے، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ وہی لوگ ہیں جو وہاں سے ڈرون کے ذریعے یہاں پر اس طرح کی نشیلی ادویات، زہر بیچ رہے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کو سکرین پہ دکھائیے، آج میں نے سپہ سالار کو دکھانا ہے۔ جو لوگ سپہ سالار کو دیکھتے تھے اس سے پہلے وہ کوئی اور تھا، لیکن ہمارا سپہ سالار یہ ہے جو آپ کے ٹی وی سکرین پر آج ناظرین کرام ہے۔ میں اسی کو سپہ سالار کہتا ہوں، اور میری قوم اسے سلام پیش کرتی ہے، کیونکہ اس نے کشمیر بدل دیا ہے، ناظرین کرام، میں پھر ایک بار آپ سے دعا کروں گا اور آپ سے استدعا بھی کروں گا، آپ کے لیے یہ دعا کروں گا کہ اللہ کرے کہ جو ہمارے بچے ابھی بھی بھٹکے ہوئے رستوں پر ہے وہ واپس آئے، قومی ادارے میں آئیں، اور استدعا یہ کروں گا کہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت دے۔ یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ہمیں سپہ سالار تو مل گیا ہے، ناظرین کرام، بار بار ایسے فرشتے نہیں آتے جو ہمیں یہ سبق پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ ناظرین کرام، جہاں مرکزی سرکار کا ہمیں شکریہ ادا کرنا ہوگا، وہیں پر ہمیں اپنے سپہ سالار کا ساتھ دینا ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلطیاں کرتے رہے اور ہمارا سپہ سالار کل ہم سے سوال کرے، اور یقین مانیے اس سوال کا جواب آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، وہ خواتین، وہ ہماری مائیں جن کے پاس 4-4 5-5 سال کے بچے ہیں، جب وہ ان کے ساتھ جب ان کا دربار لگتا ہے، عوامی دربار لگتا ہے، جاتے ہیں، اور آپ نے خود دیکھا کہ کس طرح سے ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے آر سوین ان سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ میرے بیٹے، میرے بچے بتا دے کیا معاملہ ہے، میری بیٹی بتا دے کیا معاملہ ہے، میری ماں بتا دے کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے۔ اور جب بھی ان کو لگتا ہے کہ معاملہ، مسئلہ حقیقی طور پر صحیح ہے تو اسے فوراً اور اسی وقت حل کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا آج کے پروگرام میں، وہ لوگ جو ہمارے یونیفارم پہنے ہوئے کچھ کلپریٹس تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں بات کہہ رہا ہوں، آپ کے ٹی وی اسکرین پہ کہہ رہا ہوں اور آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، ایسے عناصر بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں تھے، پولیس ڈپارٹمنٹ میں تھے، جو کہیں نہ کہیں لوگوں کو تنگ کرتے تھے، اور یہ باتیں بہت آ رہی تھی۔
آج وقت بدل گیا ہے. آج آپ کے ساتھ اگر تھوڑی سی بھی زیادتی ہوتی ہے تو آپ اس دربار میں جا کر ان سے کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ فلانی افسر نے زیادتی کی ہے, اور وہ زیادتی کرنے والا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے ناظرین کرام وہ آپ بھی جانتے اور ہم بھی جانتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ وقت بدل چکا ہے. اب نہ آپ کے ہاتھ میں کوئی بندوق دے گا, نہ آپ کو کوئی بہکائے گا, نہ آپ سے کوئی غلط کام کروائے گا, لیکن اس کے لیے وعدہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی ایسی بات کہے, چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے, چاہے وہ آپ سے مل کر انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر, تو آپ اس ویر کے سامنے جا کر, اس سپہ سالار کے پاس جا کر کہیں گے. ناظرین کرام اس ماں کو دیکھیے جو آپ کے اسکرین پر ہے, اس کے سامنے ایک معصوم سا بچہ ہے. ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ان کے سامنے بیٹھے ہیں, ان کی فائل دیکھ رہے ہیں. میں اپنے پروگرام کے ذریعے بتاتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا میڈیا کیسا ہے. میں اپنی میڈیا کو بہت اچھے سے جانتا ہوں, اس لیے ناظرین کرام میں بات کہہ رہا ہوں, اسی لیے مجھے اتنا کہنا پڑ رہا ہے. انہیں سنا جاتا ہے, ان کا درد جب سنا, ناظرین کرام جب کسی ماں کا درد سنا جاتا ہے جس نے اپنا خاوند, اپنا بیٹا, اپنا بھائی کھویا ہو, جب سننے والا کوئی نہیں تھا, اور جب آج سننے والا ملا ہے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے ہونٹوں پہ کس طرح کی مسکراہٹ ہوگی. اور سننے والا بھی اس انداز سے سنتا ہے کہ اسے ایسا لگتا ہے کہ جیسا کوئی اس کا اپنا ہے. ناظرین کرام شاید بچھڑنے والے مل گئے ہیں, اور جو ہم سے دور تھا وہ ہمیں مل گیا ہے. ناظرین کرام ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کی مزید کوششیں ہیں, چاہے وہ پریس کانفرنس کے ذریعے کرتے ہیں, ڈرگ مافیا کے خلاف, ان ایف ٹیز کے خلاف, ان جنگجوؤں کے خلاف, ان سٹون پیلٹرز کے خلاف جو ابھی بھی کہیں نہ کہیں چھپے ہوئے ہیں, انہیں باہر نکالا جا رہا ہے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے. وہیں پر بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں جس میں کشمیری عوام, کشمیری نوجوان, ہماری ماں بہن کو فائدہ ہو رہا ہے. لیکن آج میں اس بہن سے بھی سوال کروں گا, میری بہن آپ پر بھی ذمہ داری ہے, اولین ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اب وہی ترانہ سنائیں, آپ اپنے بچوں کو وہی اب بتائیں جو حقیقت ہے. جو جھوٹا خواب آپ کو دکھایا تھا, اس خواب میں اگر آ گئے تو اس میں ذلت ہوگی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تعداد لوگ ناظرین ووٹ ڈالنے نہیں گئے ہیں, کوئی ایسا نہ کہے کہ یہ ووٹ ڈالنے گئے, ووٹ ڈالنے نہیں گئے ہم, یہ کچھ سپہ سالار سے ملنے گئے ہیں جس نے کشمیر کو بدل دیا, جس نے کشمیر کی تقدیر اور تدبیر بدل دی ہے. میرا سپہ سالار آج یہ کہہ رہا ہے, میرا سپہ سالار آج یہ کہہ رہا ہے کہ بس تمہارا وقت, برا وقت چلا گیا ہے, اب جو وقت ہے وہ اب تمہارا ہے, اب تمہارا وقت ہے, صحیح وقت ہے, وہ وقت ہے جس وقت میں تم نے آگے بڑھنا ہے. مرکزی سرکار نے جس طرح سے ناظرین کرام یہاں پہ بے شمار اور بے انتہا پیسہ انویسٹ کیا ہے, وہ آپ کے نظروں میں نہیں ہے. میں کسی دن وہ پروگرام بھی کروں گا, اور میں سرکار سے بار بار کہتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرامز کیے جائے, چاہے وہ آپ اخباروں کے ذریعے کریں, بالکل الیکٹرانک میڈیا پہ کریں, لوگوں کو وہ سکیمز بتائے, ان افسران کو ٹی وی سکرین پہ, جو ہمارے ڈپٹی کمشنر, جو ہمارے ادھیکاری ہیں, ان کو لایا جائے سکرین پہ, وہ بتائیں لوگوں کو کہ ہم نے کتنا کام کیا. میرے نوجوان نسل کو پتا ہونا چاہیے, میرا بچہ جو کالج میں جاتا ہے اسے پتا ہونا چاہیے کہ میرے کشمیر میں کتنا زیادہ انویسٹ ہو رہا ہے. اور ناظرین کرام میں کل کے پروگرام میں آپ کو پی او کے سے کچھ لوگوں کو سناؤں گا, آپ حیران ہوں گے وہ کشمیر کے بارے میں, اس کشمیر کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. میں یہاں کے کشمیر کی بات نہیں کر رہا ہوں, خدا رہا وہاں کے لوگوں کو سناؤں گا, اور جب آپ سنیں گے آپ حیران ہوں گے. میں نے کل بھی سوچا تھا کہ آج کے پروگرام میں دکھاؤں گا, لیکن نہیں, کل دکھاؤں گا آپ کو, آپ حیران ہوں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تو ہم سنتے ہیں لداخ ایئرپورٹ, جموں ایئرپورٹ, شری نگر ایئرپورٹ, فلانی ایئرپورٹ, ہمارے یہاں پر بس سٹینڈ کے نام سنے جاتے ہیں. اور وہ جب آپ پوری کہانی ان کی سنیں گے, ان کی زبانی, آپ حیران ہوں گے. اور جب میں آپ کو بلوچ قوم کے بارے میں سناؤں گا, جن لوگوں کے ویڈیو ہمارے پاس آئے ہیں وہ سناؤں گا, تو آپ پھر اور حیران ہو جائیں گے. بہرحال ناظرین کرام میں بات کر رہا تھا اپنے سپہ سالار کے بارے میں.